دوڑنا شروع کر دیتا ہے نا ایسا؟ سر میں درد ہو، ڈاکٹر صاحب کتنے ہو آئے ہو، ساڈا بڑا حال خراب ہے۔ پیٹ میں درد ہو جائے، ڈاکٹر صاحب جاگیو، ستے پہ ہو دے تاں جاگیو۔ ڈاکٹر عبادت صاحب میں سمجھنا کہ ماں نظر آئیں ایک باری اتنے سامنے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی بیٹھے، ڈاکٹر صاحب جگہ لگیا ہو تسی؟ اچھا چلو اتنے بیٹھے تو ان ستے پہ آنے دے اسی محمد نگر والے ون کے نام پٹ دینے باہیں گھنٹہ ہویا ستن، باہیں ادھا گھنٹہ ہویا ستن، آئیو جی کام خراب ہوگا، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ایسا ہے بس۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، وہ بھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے جو کسی کے پاس جانے کو شرک کہتا ہے، اور شرک کوئی تھوڑی شے۔ قرآن سے پوچھیں، حضرت لقمان نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے خطاب فرمایا، قرآن نے اس سے بچنا ہے تو ہم جو ہیں اہل سنت و جماعت الحمدللہ، ہمیں آج بہت سارے لوگ مشرک بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ قبروں کو پوجتے ہیں، یہ فلاں سے مدد مانگتے ہیں، فلاں کو حاجت روا مانگتے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ داتا صاحب کے دربار سے خطیب صاحب تشریف لا رہے ہیں، پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی داتا انہیں کہتے ہو، داتا تو اللہ ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں سنائی جاتی ہیں اور زور اس پہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جی شرک میں مبتلا ہیں اور معاذ اللہ مشرک ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ہم شرک اور اہل شرک پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم اہل ایمان ہیں اور بحمد اللہ تعالی ہمارا تعلق بھی اہل ایمان سے ہے، اور اہل ایمان کی شان جو ہے اس کو رب بڑھاتا ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کر اگر اس کو گھٹانا شروع کر دے تو پھر اس کا حال یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، میں اسی کو بیان کرتا ہوں اور مولا علی کی ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ آگے سلسلہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہم نے انتظار نہیں کروانا ہے، تو میں قربان جاؤں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی بات یہ ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف بندہ ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف بندہ ہے۔ اللہ بڑھانے والا ہے، بندہ گھٹانے والا ہے۔ اب کیا ہوگا، کوئی شے بڑھے گی یا گھٹے گی؟ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میں تو کہتا ہوں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مقابلہ کاری کوئی نہیں سکتا، لہذا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ جو اس طرح کر رہا ہے یا تو اس کی عقل نہیں ہے اور یا اسے کوئی اور بیماری لگ گئی ہے، ورنہ اس طرح نہ کرتا۔ اللہ سے مقابلہ ہو نہیں سکتا تو کیوں کرتا ہے؟ اور آپ نے منقبت اور ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے بارگاہ غوثیت میں، بارگاہ غوثیت میں شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے اور کہتے ہیں غوث پاک میں دیکھتا ہوں آپ کے بھی بڑے دشمن ہیں، آپ کے بھی اونچا کو جی، آپ کے بھی بڑے دشمن۔ بھائی کیڑے دشمن؟ وہ جو کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے جی، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ دشمنوں میں آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اچھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ تجھے مٹانے والے خود مٹ رہے ہیں لیکن تو نہیں مٹتا، اس واسطے کہ تجھے بڑھانے والا جب تیرا اللہ ہے۔ تو وہ شعر ہے بڑا پیارا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا،
رہبر شریعت علامہ پیر مقصود احمد قادری صاحب، علامہ پیر مقصود احمد قادری صاحب، مفسر قرآن پیر مفتی محمد ریاض الدین صاحب قادری، صاحبزادہ قاری غلام محمد خان صاحب قادری، علماء۔ ویسے آپ مہمانوں کا اٹک والوں اپنی جگہ پر اٹک کر استقبال کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہوئے آپ سماعت کرتے ہیں۔ ایسے پتہ چلے قبلہ حضرت صاحب کو کہ میں اٹک گیا تھا، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے بھی میں 1982 یا 83 میں اپنی اپنی جگہ پہ میں نے عرض کیا بیٹھ جائیں۔ میں اردو بول رہا ہوں اور آپ سارے اردو سمجھتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے کہ آپ 1983 میں فرما رہے تھے کہ میں بابا جی اٹکی صاحب کے مزار پر وہاں پروگرام میں حاضر ہوا تھا، اور اس کے بعد آج یہاں تشریف آوری کا سبب مدینہ طیبہ میں سرکار سے سرکار کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی تھی، وہیں تعارف ہوا۔ اپنی اپنی جگہ پر بیٹا جی میں نے کہا بیٹھ جائیں، میری بات نہیں سن رہے، بیٹھ جائیں۔ ان کی جو کتابیں ہیں وہ رہتی ہیں، اور آپ مجھے اندازہ ہے اس تھوڑے سے عرصے میں ان کو وہ کتابیں مکمل طور پر پڑھا دیں گے، اس لیے آپ وہاں دورہ قرآن کے لیے نہ جائیں، ادھر آپ ان کو پڑھا دیں۔ اور ایک مسجد میں جمعہ کی خطابت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ حضور ریاض الملت فرماتے ہیں کہ میں خطابت کے لیے جمعۃ الوداع کے موقع پر دستار بندی ہونی تھی، اور اس سے پہلے جمعے پر جب میں جمعہ پڑھا کے واپس آ رہا تھا حضور محدث اعظم کی بارگاہ میں، وہاں گلستان رضویت میں واپس آ رہا تھا، گاڑی میں بیٹھے میں نے خیال کیا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ حضرت نے مجھ سے کی بھی ہے اور تحریر میں بھی موجود ہے۔ میں ویسے جو بھی بات کرتا ہوں وہ اتھینٹک ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ میں نہ تو چاپلوس ہوں، نہ چاپلوسوں کو پسند کرتا ہوں، کسی پٹے لوگوں کو نہ پسند کرتا ہوں، نہ بغیر دلیل کے کسی کی بات سنتا ہوں۔ کچھ لوگ مجھے میرے والد گرامی کے ملفوظات سناتے ہیں تو میں ان ملفوظات کو ان کی کتابوں، ان کی تحریروں، ان کی تفسیر، ان کی شرح حدیث میں پرکھ لیتا ہوں، اور مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے گمراہ کر رہا ہے یا واقعی یہ میرے حضرت کا ملفوظ ہے۔ یہ چونکہ موقع ایسا ہے مجھے کچھ باتیں ایسی کرنی پڑتی ہیں، میرا واسطہ پڑتا ہے ایسے منافقین سے، بلکہ وہ منافق نہیں اشد نفاقن ہوتے ہیں، لوگ جو کھاتے بھی ہیں اور پھر تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ایسے ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں واپسی پر خیال کر رہا تھا کہ باقی میرے ساتھی جمعۃ الوداع میں ان کی دستار بندی ہو جائے گی اور شیخ القرآن عبدالغفور ہزاری کے پاس ان کا دورہ قرآن مکمل ہو جائے گا، تو میں تو وہاں شریک نہیں ہو سکا حضرت کے حکم کے مطابق وہاں، کیونکہ پھر جہاں محبت ہو، جہاں سلسلہ تلمذ ہو، جہاں عقیدت و ارادت ہو، وہاں پھر میرے تیرے والی بات نہیں ہوتی، وہاں تو حکم کو ماننا پڑتا ہے۔ جب میں واپس آیا تو حضور مرشد گرامی ہمارے داتا مرشد حضور محدث اعظم جن کے قدموں پر ہماری جان قربان، وہ فرماتے ہیں مسکرا کر فرمایا کہ دل میں سوچا تو ہوگا کہ اگلے جمعے پر ساتھیوں کی دستار بندی ہوگی۔ حضور ریاض ملت فرماتے ہیں میں نے جو دل میں سوچا تھا وہ محدث اعظم فرماتے ہیں، پیر و مرشد فرماتے ہیں، وہ غوث اعظم کے لاڈلے فرماتے ہیں کہ دل میں سوچا تو ہوگا کہ آئندہ جمعے پر ساتھیوں کی دستار بندی ہوگی، اور میں ادھر حضرت کے حکم سے رہ گیا ہوں۔ فرمایا اگلے بدھ کو میں آپ کو بھیج دوں گا، جمعرات کو آپ نے امتحان دے دینا ہے اور جمعہ کو آپ کی دستار بندی ہو جائے گی، آپ کو مزید دورہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ وہ جو کاپی لکھواتے ہیں، جو نوٹس لکھواتے ہیں وہ مجھے چاہیے تو وہ فتح محمد صاحب سے لے لینا، آپ کی کلاس فیلو تھے۔ تو یوں پھر آپ ایک دن پہلے دین محمد صاحب، محمد دین صاحب، مولانا محمد دین صاحب پنڈی میں اس وقت حیات ہیں، ان سے کاپی لے لینا۔ تو ایک دن پہلے وہاں گئے تو وہاں عبدالغفور ہزاروی شیخ القرآن سبحان اللہ ان جیسا خطیب کوئی ہی ملے گا جنہوں نے ان کو سنا ہے، ہم نے تو کیسٹ تک ہی ہم تو معدود ہے، جنہوں نے براہ راست انہیں سنا ہے انہیں پتا ہے کہ وہ کیسا خطیب تھا، کیسا شیخ القرآن تھا۔